اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک اللہ کو زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ باغوں درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جن اور جادو کی حقیقت کیا ہے، کئی پہلوؤں سے اس کی حقیقت کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں براہ راست جو گفتگو کی جائے گی، مرکزی جو پہلو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جن اور جادو اگر کسی کو لگ گیا تو اس کا علاج کیا ہے، اس سے پہلے ہم کیا علاج کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اثرات نمایاں نہ ہوں، تاکہ جن اور جادو ہم پر نہ لگیں، ہم کیا کریں، اور اگر لگ جائے تو کیا کریں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قبل اس کے کی مرکزی موضوع کی طرف آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی جائیں۔ یہ جان لیں، جن اور جادو، جن کے کچھ اقسام ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2-3 اقسام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ وقت ہی میں میرا موضوع سمجھ جائے، کیونکہ اکثر بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو جن کی ایک قسم ہوتی ہے مومن کی، جو جن ہوتا ہے ان میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ جن کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں نے کچھ قرآن کو سنا، بعد میں وہ لوگ ایمان لائے۔ جبریل امی کے ذریعہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی ایمان لائیں، اور پھر بسا اوقات کبھی کبھار ان میں لڑائی بھی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی کیا ہے۔ خیر، تو جناتوں میں سے ایک قسم ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ 5 وقتہ نمازی بھی ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان سے حساب و کتاب جو لیا جاتا ہے، باقاعدہ وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہم جب کبھی کبھار مسجد میں سوتے ہیں تو اس طرح کی حرکتیں محسوس کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں سونا چاہتا ہے تو سائیڈ میں سوئے، سائیڈ میں سوئے، کیونکہ ہمارے بھائی جو جنات ہیں وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بسا اوقات ہم بیچ میں ہوتے تو ان کے لیے خلل کا باعث ہوتا ہے، پھر ہمارے لیے کہیں نہ کہیں وہ نقصان دہ ہوتے ہیں اور مضر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں، دوسرا کافر بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح مومن ہوتے ہیں، جس طرح مسلمانوں میں بعض، ہم انسانوں میں بعض مومن ہوتے ہیں اور بعض کافر ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض کافر ہوتے ہیں۔ تو کافروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی کوالٹی ہوتی ہے۔ کافروں میں بعض لوگ ہوتے ہیں سیکولر مزاج کے ہوتے ہیں، تو ایسے ان میں بھی شیطانوں کے اندر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو سیکولر ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو نقصان نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے جس طرح ہمارے سماج کے اندر سیم ان کا سماج بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سرکش ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم انسانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے جو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں وہ ہم کو تکلیف دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے تکلیف کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایجنڈا ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے رہتے کہ کیسے بھی کر کے تکلیف دیا جائے۔ تو ایسے ہی شیطانوں میں بھی بعض سرکش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جنت میں جانے والے، تو چلو کم سے کم وہاں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ان کو تکلیف دے لیا جائے اور گمراہ کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک ہوتے ہیں عفریت۔ عفریت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا عفریت من الجن، قال عفریت من الجن، تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، میں واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ عفریت جو ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے، بہت بہادر، یہ بہادری میں انتہا کو پہنچا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عفریت کہتے ہیں۔ اس طرح ایک ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے مارد۔ مارد جو ہوتا ہے یہ سرکشی میں انتہا پسند ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کھلا باقاعدہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، اور باقاعدہ کھلا بولتے ہیں کہ مسلمانوں کی لڑکیوں سے شادی کرو، ان کے لیے اتنا بجٹ اختیار کیا گیا، اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو ایسے ان میں کھلا جو ہوتے ہیں نا، ایک دم ہائی لیول کے جو سرکش ہوتے ہیں، ان کو مارد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے قرین۔ یہ جو قرین ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم مسلمانوں میں بھی نا، ہم انسانوں میں بھی بہت سارے ہمارے ہندو لوگ دوست ہوتے ہیں، شریعت نے ذکر کیا کہ ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، ہم ان کے ساتھ اسی حساب سے رواداری کے حساب سے ہم جڑ کر رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرین شیطانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرین ہر انسان کے ساتھ جو لگا ہوا ہوتا ہے، جو اس کی ہر ایکٹیویٹیز کو جانتے رہتا ہے اور اس کو پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو قرین کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ نقصان تو نہیں پہنچاتا، لیکن گمراہی کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سرکش نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح غول،
ایک قسم ہے شیطانوں کی غول، جو حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ عام طور پہ جنگل جھاڑیوں میں، ان کے راستوں میں، کھنڈرات کے اندر جو ہوتے ہیں ان کو ہم غول کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہوتے ہیں حوام۔ حوام جو ہوتے ہیں یہ عام طور پہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں، سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت کے اندر بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ بسا اوقات اگر مسجد کے اندر سانپ وغیرہ دکھے تو ہم اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں، ہاں اس کو بھگانے کی کوشش کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اگر آپ جن ہیں تو آپ آرام سے چلے، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ سنے گا آپ کی بات، وہ آرام سے وہ چلے جائے گا۔ لیکن اگر وہ زہریلا ہوگا، بسا اوقات زہریلا بھی آ سکتا ہے، تو اس کو مارا جا سکتا ہے اگر انسانوں کو تکلیف دے۔ لیکن اسی لیے جب مسجد کے حدود کے اندر اس طرح کی کوئی چیز دکھے تو ہمارا اکثر یہ جاننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جن بھی، اور ہو سکتا ہے وہ عام جانور بھی، ہم کو کاٹ بھی سکتا ہے، تو اس سے بچ کر رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بات چل رہی تھی حوام کی، ایک شیطانوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو عام طور پہ اکثر وہ سانپوں کے اندر، اسنیکس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ہوائی، جو عام طور پہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح غوطہ خور بھی ہوتے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے نا کہ سمندر کے اندر سلیمان علیہ السلام کے لیے باقاعدہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتے اور وہاں سے ہجری اور جواہرات کو نکالتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک طرح کے وہ بھی ہوتے ہیں غوطہ خور۔ اسی طرح معمار، شیطان کی ایک قسم ہے معمار، جو باقاعدہ بلڈنگوں کی تعمیر کرتے ہیں، جس طرح سلیمان علیہ السلام کی بلڈنگوں کو تعمیر، جس سے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بلڈر ہوتے ہیں، بنانے والے ہوتے ہیں، تو ایسا ان میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں جادو کے اقسام دیکھنے کی کوشش کریں گے بڑی تیزی کے ساتھ۔ جادو کے اقسام، اس سے پہلے جادو کے 2-3 باتیں بتائی گئی تھی، بس ہم اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ گفتگو کریں گے۔ جادو کے اقسام میں سب سے پہلی قسم ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، تفریق بین الناس، لوگوں کے درمیان وہ تفریق پیدا کرتا ہے، جس کو ہم سحر تفریق کا نام دیتے ہیں۔ سحر مانے ہوتا ہے جادو، تفریق مانے جدائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی میں بڑی محبت تھی، بڑی اچھائی تھی، لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا، جادو کروا دیا، میاں بیوی میں جدائی کروا دیا۔ یہ عام طور پہ ساس وغیرہ اور اس طرح دیگر نندے وغیرہ کروانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میاں بیوی کے اندر جو اس طرح کی محبت برقرار ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ باقاعدہ یفرق بین المرء وزوجہ، کہ باقاعدہ وہ جادو جو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہارون اور ماروت جو آئے ہوئے تھے اور باقاعدہ لوگوں کو سکھاتے تھے، اور جادو ایسا تھا جو میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرتا تھا۔ تو ایک جادو ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے محبت، اس کا الٹا، دو لوگوں میں جم نہیں رہا، میاں بیوی میں جم نہیں رہا، تو اس کو جمانے کے لیے باقاعدہ جادو کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں جادو کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے سب شرک ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تخیل۔ بسا اوقات یہ تخیل والا عام طور پہ کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو میجیشین لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا جو میجیشین ہوتے ہیں جو جادو دکھاتے ہیں، اکثر تو باقاعدہ یہ ٹرکس ہوتا ہے۔ اکثر جو میجیشین کو دیکھتے ہیں ٹرکس ہوتا ہے، باقاعدہ وہ ہاتھ کی صفائی یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر جادو نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ جادو بھی ہوتا ہے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے حقیقت میں وہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں الگ دکھتا ہے، ہم کو الگ دکھتا ہے، دکھتا کچھ الگ ہے، ہوتا وہی چیز ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر آئے ہوئے تھے، جو فرعون جو بلایا تھا اس نے تمام جادوگروں کو، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے اپنے عصا کو اور اپنے رسیوں کو سامنے ڈال دیا۔ تو فَيُخَيِّلُ، وہاں پہ اللہ نے جملہ استعمال کیا کہ یخیلو، ایسا موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا، خیال ہوا کہ شاید یہ سانپ ہے، ان کو سانپ نظر آیا، باقاعدہ وہ ڈر کے بھاگنے بھی لگے، پیچھے بھی لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لا تخف، ڈرو نہیں، القا عصاک، کہ اپنے لاٹھی کو ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، بہت بڑا اژدہا بنا، سب کو نگل گیا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو میجیشین کرتے ہیں عام طور پہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اصل چیز وہی ہوتی ہے لیکن ہم کو نظر آتا ہے کچھ الگ، تو جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ہوتا ہے جنون، پاگل پنی کا، بعض لوگ جادو کروا دیتے ہیں، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ایک انسان کو جو شیطان ہوتا ہے وہ چھو لیتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جادو جو ہوتا ہے اصل شیطان کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ تو جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ جو سود کھاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو ایسے ہی اٹھائے گا جیسے وہ پاگل پنی کے شکار ہو گئے ہوں۔ علماء نے اس سے ایک بات اخذ کی ہے، خصوصاً ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے، کہ ایک انسان اگر سود کھاتا ہے، خصوصاً سود کھاتا ہے، یاد رکھیے سود، تو اللہ رب اس کو پاگل پن کا شکار بنا دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی جادو کی اقسام کی۔ ان جادو میں سے ایک ہوتا ہے ہوائف۔
حوائف بھی جادو ہوتا ہے. حوائف کیا ہوتا ہے؟ حوائف یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ بچہ یا بچی ہے جس پر جادو ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے، ڈرتے رہتی ہے، وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، بار بار ہمیشہ ڈراؤنے اس کو خواب آتے ہیں، بار بار آتا ہے، دعا پڑتا ہے پھر بھی اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. دراصل یہ علامت ہوتی ہے جادو کی. وہ حوائف کی ایک قسم ہوتی ہے، جادو کی ایک قسم ہوتی ہے جو شریعت میں بیان کی گئی. اسی طرح ایک ہوتا ہے خمول. خمول کہ ایک انسان ہوتا ہے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے، لیکن کاہلی پن کا شکار ہوتا ہے، سست ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہماری مائیں اور بہنیں ایک دم سست ہو جاتی ہے، کام میں ان کا دل ہی نہیں لگتا، جبکہ وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، نماز روزہ سب کچھ اچھی ہوتی ہے لیکن بڑی سست ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک جادو کی ایک قسم ہوتی ہے. اسی طرح امراض. بعض دفعہ جادو کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ ایک صحابی رسول جن کا نام عثمان بن ابی العاص تھا، تو ان کے سینے میں بہت درد ہوتا تھا، بہت درد ہوتا، ہمیشہ درد ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اخرج یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل، انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول ہوں. پھر اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر مارا تھا تو وہ شیطان نکل کے بھاگ گیا تھا. تو ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ امراض کی صورت میں وہ شیطان ہمارے جسم کے اندر آ جاتا ہے اور بعض حصے میں اس حصے کو تکلیف دیتا ہے، کبھی سر میں، کبھی پیٹ میں، کبھی پیچھے، کبھی کہیں اور، کبھی کہیں اور. یہ دراصل عام طور پہ جو ہوتا ہے، ابھی بات انشاءاللہ علاج کے طور پہ آئے گی، عام طور پہ یہ جو امراض والا جو جادو ہوتا ہے، یہ امراض والی جو قسم ہوتی ہے شیطان اور جن کی، وہ دراصل جوڑوں میں ہوتا ہے. جوڑ، جہاں پہ انسان کا جوڑ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ جوڑ ہے تو یہاں پہ عام طور پہ درد ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کبھی کمر بیک میں جہاں پہ ہماری ریڑھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں، جہاں ایک دوسرے میں جوائنٹ ہوتی ہے وہاں پہ درد ہوتا ہے، کبھی ہمارے گردن کے اندر پیچھے درد ہوتا ہے. اور اکثر جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو جادوگر حقیقی معنوں میں جو رقیہ شرعیہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا اکثر کہنا یہی ہوتا ہے کہ عام طور پہ بیک میں ہی ہوتے ہیں. یہ پیچھے یا تو ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارا ہاتھ وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، اور یہ کمر کے پیچھے جو بیک سائڈ میں جہاں ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں یہاں پہ ہوتی. کیوں؟ انسان جب دم کرتا ہے نا، شریعت نے کیا سکھایا؟ دم کرو تو دم کرنے کے بعد اپنے اوپر مر لیا کرو، من لیا کرو. کیوں؟ ملنے سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ایک پروٹیکشن لگا دیتا ہے، ایک گویا کہ اللہ رب العالمین ایسا ان کے لیے ایک باب اور صد اور باندھ لگا دیتا ہے کہ وہ وہاں سے جان نہیں پاتا ہے. لیکن ایک انسان، اسی لیے شریعت کہتی ہے جہاں تک ہاتھ پہنچ پائے وہاں تک اس کو ملنا چاہیے. سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص پڑھ کے سوتے وقت جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، یا اس طرح جو یہ دعائیں اذکار جو آپ کو یاد ہے انشاءاللہ بعد میں ابھی آئے گی، تو وہ تمام دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر رف کرے اور دم کرے، تھک تھکانے کے بعد جہاں تک پہنچے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سر، چہرے اور سینے کے سامنے والے حصے سے شروع کرتے تھے. کیا مطلب؟ اگر دیکھا جائے تو یعنی ایک انسان کا جو سینے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی پورے شرمگاہ کے حصے سے گزرتے ہوئے جہاں انسان کا ہاتھ پہنچے وہاں تک لے کے جانا چاہیے. کیونکہ اگر ایک جگہ بھی خالی رہ گئی تو باقاعدہ جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک انسان جب ڈرتا ہے، ڈر کے عالم میں جب اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس ایام میں اس باریک رواں جو ہوتا ہے، جو باریک بال ہوتا ہے، اس باریک کے راستے سے گزر جاتا ہے انسان کے اندر. ابھی بات انشاءاللہ وہ بھی تفصیل کے ساتھ آئے گی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ انسان خصوصیت کے ساتھ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور کہیں کسی کا مسلسل درد ہو رہا ہے، علاج کروا رہا ہے، سب کچھ کروا لیا، یہاں تک کہ جو بھی رپورٹ ہوتا ہے سب رپورٹ نکلوانے کے بعد پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی درد ہو رہا ہے، تو دراصل یہ علامت ہوتی ہے کہ سحر امراض اس کو لاحق ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے جو اسی سے ملتی جلتی قبیل سے ہے، وہ سحر استحاضہ، جو یہ عورتوں کے لیے خاص ہوتی ہے کہ ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے. ایک تو حیض کا خون ہوتا ہے جو مخصوص ایام کے اندر آتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے مسلسل آتے ہی رہتا ہے، دوا علاج ہوتی ہے لیکن رکتا ہی نہیں، مسلسل آتے رہتا ہے، سب کچھ کرانے کے بعد بھی کچھ نہیں نکلتا ہے. تو ہمیں سمجھ جائیں کہ یہاں پہ جادو ہوا ہے اور پھر شرعی رقیہ کروانے کی ضرورت ہے. آئیے ہم چلنے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ تو میں نے کچھ اقسام بتائے ہیں، یہ سمٹمز ایک طریقے سے ہوتے ہیں جو انسان پتہ پا سکتا ہے کہ ہاں یہ جادو اس کو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا اس کو جن لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے. اس میں ہماری ذمہ داری بننی چاہیے کہ اگر کسی کو یہ تمام سمٹمز نظر آئیں، کچھ دکھیں، کسی کو الگ فیل ہو، یعنی سب کچھ اپنا علاج معالجہ سب کروا لیا جو میڈیکلی ہوتا ہے، سب کچھ رپورٹ نکلوا لیا، اس کے باوجود بھی اس کو تکلیف اور درد ہے، تو سمجھیں کہ اس کو ہے. اب جو ہے تو کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ یاد رکھیے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عطا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، یہ مسلم شریف کی روایت.
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان علاج کے لیے کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے، کسی عرافہ کے پاس، کسی کاہن کے پاس، یا کسی اس طرح کے دیگر چیزوں کو جو راقی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دراصل یہ راقی ہوتے نہیں ہیں، ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے صرف پوچھتا ہے کہ مجھے ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا کہ میں صرف پتہ کرنے کے لیے اس بابا کے پاس گیا ہوا تھا یا فلاں صاحب کے پاس اس لیے گیا ہوا تھا تاکہ میں پتہ کروں کہ مجھے جادو ہے کہ نہیں ہے، مجھے جنات ہے کہ نہیں ہے. اگر صرف پوچھنے کے لیے بھی گیا نا اور شرعی رقیہ کرنے والا نہیں ہے، ہماری اشارہ جو مقصود ہے یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ ہمارے جو اہل حدیث حضرات اس معاملے میں ملوث ہیں، جو کہیں نہ کہیں بے راہ روی کا شکار ہے، تو ہم دوسرے پر کیا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جتنے بھی جو ایمان والے نہیں ہیں، اگر ان کے پاس ہم گئے اور یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جن لگا ہوا کہ نہیں، ہمیں جادو ہوا ہی کہ نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کون کہہ رہا صاحب؟ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے کسی عالم کا، میں فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں صاحب، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا صرف پوچھ لیا ان شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، ایسے لوگوں سے جو گندے لوگ ہوتے ہیں، جو گندا علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس صرف جا کے صرف آپ نے پوچھ لیا، تصدیق چھوڑیے، صرف پوچھ لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں 40 دن کی نماز اس کی گئی. ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ من اتا عرافا او کاہنا، جو کسی عرافہ کے پاس یا کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ ما یقول، اور پھر تصدیق بھی کرے، مان جائے کہ ہاں اس نے کہا ہاں تمہارے گھر میں جادو ہے، تمہارے گھر میں ایسا ہوا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا، وہ آپ کے ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، آپ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو دکھاتے ہیں جو باقاعدہ کیمیکلی یا سائنٹیفکلی ہوتا ہے. وہ انسان کو لگتا ہے کہ جادو کر رہا ہے، یہ دراصل ہوتا ہے کہ ہمارے یقین اور اعتماد کو جیتنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے اعتماد اور یقین کو جیت لیتا ہے، اور جیتنے کے بعد پھر آپ کو کہے گا کہ آپ کے گھر میں ایسا ہوا ہے. پھر انسان سوچے گا ارے یار یہ تو لکڑی کو جلا رہا ہے میرے سامنے بغیر کچھ کیے ہوئے، لکڑی جب جل رہی ہے تو اس کا مطلب میرے سب کچھ معلوم ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے. کیسے؟ آپ جاتے ہیں اس کے پاس، وہ جاتے ہی بتا اس آپ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کے ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے، کہ آپ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کہے گا اچھا آپ کا نام فلاں ہے، آپ کے بابا کا نام فلاں ہے، آپ کے دادا کا نام فلاں ہے، آپ کے بوا کا نام فلاں ہے، آپ کا خالہ کا، آپ کا گاؤں ادھر، آپ سے کچھ نہیں پوچھا. بعض لوگ تو شعبدے باز ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ نام لکھوائیں گے، ایک دوسرے سے فون پہ بتا دیں گے یا میسج کے ذریعے بتا دیں گے، وہ تو شعبدے باز ہے، وہ تو غلط ہے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. بعض دفعہ حقیقت ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن بتاتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. جانتے کیسے؟ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جادو کا جو معاملہ ہوتا ہے دراصل شیطانوں کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ ہوتی ہے. جب شیطانوں کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا شیطان ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ کفر کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کا شیطان جو ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، میں نے بتایا بخاری مسلم کی روایت، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو وہ شیطان جو اس آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ شیطان اس شیطان کے پاس بھیجتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں پوری معلومات وہ شیطان اس کو دے دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ شیطان جو بچپن کے ساتھ انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ ہی شیطان لگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، جو قرین ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی بن جاتا ہے، قرین ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیشہ ہر چیز جانتا ہے، وہ کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کتنا پڑھا ہے، کتنا لکھا ہے، اس کے باپ کون ہے، اس کے دادا کون ہے، اس کا گھر کیا ہے، سب کیا ہے، اس کی کمائی کیا ہے، ہر کچھ جانتا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں کچھ الگ کر رہا ہے، کچھ جادو کر رہا ہے. جادو وادو کچھ نہیں ہے صاحب. ہماری ذمہ داری ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے. اگر آپ نے تصدیق کر دیا نا کہ ہاں بہت اچھا ہے، اس نے بتایا بہت اچھا، وہ فلاں دربار پہ ہم گئے تو ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو فلاں ایسا ہو گیا، یہ تمام چیزیں اگر تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد کفر، آپ نے کفر کیا. ابھی آپ تک نماز جا رہی تھی نا 40 دن کی، آپ نے کفر بھی کر دیا. ان کے پاس جانے ہی سے یہ علم سیکھنا اور سکھانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی گناہ، وہ کفر ہے ہی. صرف آپ اس کے پاس پوچھے یا اس سے پتہ کر لیے، اس کی تصدیق کر لی، آپ نے کفر کیا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح دم کے تعلق سے جاننے سے پہلے کہ اس کا علاج کیا ہے، ہم یہ بھی جان لیں کہ جو انسان دم کرتا ہے یا علاج کرتا ہے یا جو رقیہ شرعیہ کرتا ہے، اس کے 3 شرائط ہوتے ہیں. اس کے 3 شرائط ہوتے ہیں جو فتح الباری کے اندر ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس کو سننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ جو رقیہ کیا جاتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو ہے ہم نے جو نازل کیا ہے، ہم جو نازل کر رہے ہیں، اس کے اندر شفا ہے مومنین کے لیے اور رحمت ہے. تو قرآن کے ذریعہ ہوگا پہلی چیز. دوسری چیز اسی کے اندر شامل ہے، وہ کیا ہے
کہ نبی کی سنت کے ذریعہ ہوگا، جو نبی نے اپنے سنت کے ذریعہ بتا دیا کہ ایسا ایسا کرو، یہ دعائیں پڑھو، جو نبی نے بتا دیا اس کے ذریعہ ہوگا۔ تیسرا نہیں بلکہ دوسرا ہی کہیں گے اس کو، کیا ہے دوسرا؟ کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے نا، یہ عربی کے الفاظ ہوں گے۔ جو رقیہ کرنے والا ہوگا وہ آپ کو کنڑ، کشمیری، کوکڑی، میتھلی، ملیالم، ڈوگری اور نہ جانے کیا کیا جو زبانیں پائی جاتی ہیں الگ الگ زبانوں میں، اور جنتر منتر پڑھتے رہتے ہیں نہ جانے کیا کیا، بھائی صاحب اس سے اگر ایسا کچھ کوئی کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ 2 نمبری ہے، یہ 2 نمبری ہے، اسے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جو الفاظ ہوں گے یہ عربی کے الفاظ ہوں گے، صاف لفظوں میں ہوں گے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ واضح ہوں گے، اور اگر کوئی دوسری زبان استعمال کرتا ہے تو وہ زبان ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ شیطان سے باتیں بھی ہوتی ہیں اور باتیں ثابت بھی ہے، اللہ کے نبی نے خود بات کیا ہے، اور باقاعدہ کئی لوگ جو راقی ہیں باقاعدہ وہ بات کرتے ہیں۔ بات کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر ابھی بات آئے گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، کہ اس کے اوپر کچھ پڑھیں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں فرض کرو، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ انسان جو سامنے ہوتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم کیوں آئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، تو وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہوگی تو اردو زبان میں بات ہوگی تاکہ وہ سب لوگ سمجھے۔ اگر کوئی زبان وہ سمجھتا ہے تو ایسی زبان میں گفتگو ہوگی جو زبان وہ سمجھے، ایسی زبان میں نہیں کہ بس اپنے میں گفتگو کر رہا ہے، بس شارٹ کٹ میں گفتگو کر رہا ہے، یا ایسی زبان میں گفتگو کر رہا ہے کہ سامنے والا سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو یاد رکھیے 2 نمبری ہے، بس یہ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو زبان ہوگی یہ اس کی عربی زبان ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو رقیہ کرنے والا ہوگا وہ اس بات کو کان کھول کر سن لے، وہ جو رقیہ کرے گا چاہے قرآن سے کرے چاہے حدیث سے کرے، یہ تمام چیزیں جو کرے گا مؤثر اللہ کو مانے گا، یہ ذریعہ ہے۔ قرآن میں شفا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ فلاں راقی ہے اس کے پاس بڑی پاور ہے، نہیں صاحب، شریعت کہتی ہے خود راقی بنو۔ یہ آپ کے سامنے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے، کیوں آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کسی راقی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دھندے والے ہوتے ہیں نا، ان تمام کو سننے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت، کسی دھندے والے کے پاس نہ جائے، جس کے بارے میں مشورہ ہو اس کے پاس اور بھی نہ جانے کی کوشش کریں، خود سیکھیں، خود کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے خود سکھایا، آسان ہے صاحب، باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، بہت ہی آسان ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مؤثر جو ہے کوئی انسان نہیں ہوگا، مؤثر قرآن کی آیات اور حدیث نہیں ہوں گی، مؤثر اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ یہ ہم بس طریقہ اور اسباب اپنا رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ آئیے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر ایک انسان کو جن یا جادو لگنے کا خدشہ ہے یا اس کو لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، وہ اللہ پر تو بھروسہ کرے۔ بھروسہ کیا کرنا؟ اللہ رب العالمین پہ، کہ جو ہم کو تکلیف ہوئی ہے چاہے جنات کے ذریعہ، جادو کے ذریعہ یا ٹونا کے ذریعہ یا کسی بیماری کے ذریعہ، یہ انسان کو توکل کرنا ہے کہ یہ تمام چیزوں کا معلوم اللہ رب العالمین ہے، بغیر اللہ رب العالمین کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اصل ہے صاحب، یہ اصل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ پر توکل کرتا ہے نا صاحب، اللہ کی قسم، باقاعدہ کئی لوگوں نے قسم کھا کر کہا ہے، اور ابھی میں ایک صاحب کا جو سعودی عربیہ کے اندر آج بھی رقیہ شریعہ کرتے ہیں اور باقاعدہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو باقاعدہ کیس دیکھ چکے ہیں، باقاعدہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ شیطان جو ڈرتا ہے نا وہ اہل حدیثوں سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی بابا کے پاس جا کے چادر نہیں چڑھاتے ہیں، کسی بابا، پیر، ولی، فقیر، بزرگ کو نہیں مانتے، ان کا ریسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن فالو اور اتباع صرف اللہ اس کے رسول کی کرتے ہیں۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ ان سے ڈرتا ہے، تو ان کے پاس جلدی نہیں آتا ہے، آپ دیکھیں جہاں بھی اس طرح کے مزار، بازار، اس طرح کے جو بازار گرم ہوتے ہیں نا وہاں پر اور بھی ہوتا ہے، جہاں راقی موجود ہوتا ہے نا اس علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ کم سے کم 10-15 لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہوگا کیس، ہوتا کچھ نہیں ہے صاحب، یہ پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ توکل اللہ، اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے کہ ہم کو جو بیماری ہوئی ہے، اگر جادو بھی ہوا ہے، اگر جنات ہمارے اوپر آیا بھی ہے، جیسے اللہ کے نبی کے اوپر بھی، اللہ کے نبی سے زیادہ توکل اور بھروسہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی پر بھی جادو ہو گیا، تو ایسی صورت میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ جیسے اللہ ہم کو بیمار کرتا ہے، اس طرح کی ایک ہم بھی سمجھے کہ شیطان ہم کو لگ گیا ہے، اس کو علاج کرنے کی کوشش کرے۔ علاج کیسے ہوگا؟ اللہ پر توکل۔ دوسرا کیا ہوگا؟ فرائض کی پابندی کرے، 5 نمازوں کی آپ پابندی کریں، اسی طرح سنن کی پابندی کریں، میں تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح توبہ استغفار کریں، ایک انسان گناہ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یہ ہمارا امتحان اللہ لے رہا ہے۔ جادو ہوا ہے تب بھی، اگر کوئی جنات ہمارے اوپر ہے تب بھی اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اسی طرح تلاوت کلام اللہ کرے، جہاں سے اس کا دل کر رہا ہے، جہاں سے اس کو یاد ہے، جو پڑھ سکتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا نہیں پڑھ سکتے، نہیں یاد ہے، تو جو آپ کو یاد ہے، جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن کو پڑھیں،
قرآن کو پڑھیں. پھر اس کے بعد مزید اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. سورہ بقرہ کی یہ تمام کی دلیلیں موجود ہیں, میں صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کرنی ہے. سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں. سورہ بقرہ میں خاص طور سے سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے آمن الرسول سے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح صبح و شام کی جتنے بھی اذکار ہو سکتے ہیں, گھر سے نکلنے کی, گھر میں جانے کی, لیٹرنگ میں جانے کی, لیٹرنگ سے نکلنے کی, صبح اٹھنے کی, شام کرنے کی, یعنی جہاں بھی انسان جائے, مسجد میں جانے کی, مسجد سے نکلنے کی, جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد ہے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح نہار منہ, جو بخاری مسلم کی روایت ہے, نہار منہ, ایک انسان 7 اجوا کھجور اگر کھا لیتا ہے تو اس کو جادو کا اثر اور جنات کا اثر نہیں ہوگا. اس کو منگانے کی ضرورت ہے. صاحب ہم بہت ساری چیزیں منگاتے ہیں, یہ نہیں منگا, بس 7 اجوا کھجور کھا لو. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی کا فرمان کہہ رہا ہے. میں کوئی ٹٹکا اور کوئی تعویذ نہیں بتا رہا ہوں, ادھر سے اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نسخہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح سود کو ترک کریں, سود کو چھوڑ دیں. جیسے کہ میں نے اشارہ کیا, گانا بجانا ہمارے گھروں میں, یہ گانا بجانا یہ مزامیر الشیطان, اللہ کے نبی نے کہا یہ شیطانوں کے آلے ہیں. مزامیر الشیطان یہ شیطان کے آلے ہیں. یہاں ہمارے گھروں میں گانا بجانا ہوگا تو شیطان نہیں آئے گا, اور شیطان کے ذریعے ہی جادو ہوتا ہے, اور شیطان کو جن, اسی کو جن کہتے ہیں, اور ہمارے جسم کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے, ہم کو تکلیف دیتا ہے. تو گانے بجانے کو اپنے گھر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا, صفائی, خود کی صفائی ہمیشہ پاک رہیں, ناپاک ہو جائے فوراً غسل کریں, ہمیشہ پاک صفائی کا خیال رکھیں. گھر کی صفائی میں نے بتایا تھا, بچوں کا ڈائپر اور اس طرح کی دیگر گندگی جہاں بھی ہو اس کو صاف کریں. ٹوائلٹ ہمارا, اس کو ہمیشہ کلین اور صاف رکھیں, کیونکہ جہاں صفائی ہوگی شیطان کو صفائی پسند نہیں, وہاں سے بھی بھاگ جائے گا. اسی طرح تصویر, گھروں میں تصویر نہ ہو صاحب, تمام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کبھی کسی ناگزیر چیز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے برتنوں میں, ہمارے کسی اور چیز میں اگر کبھی ایسا ہے تو اس کے آنکھ کو کاٹ دینا چاہیے. اسی طرح کتا, گھر میں اگر کتا موجود ہے تو یاد رکھیے اس کو بھی ہٹانے کی ضرورت ہے, اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کسی پر لگ جائے, فرض کرو ایک بندہ ہے, یہ انسان ہے, اس پر جادو لگا ہوا, جادو کا اثر ہوا ہے, ہم کو پتا چل گیا کہ جنات ہے یا تو جادو ہے. جو کرنے والا رقیہ ہوگا وہ ماہر ہوگا, اس کو آپ پتا کریں گے تو وہ بتا دے گا آپ کو. میں نے کہا سینٹروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو دکان کھول کے رکھے ہوئے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس ایسے ہی جو اچھا انسان ہو, جس کو کچھ علم ہو, جو آپ کے امام ہو, جو آپ کے علماء ہو, ان کے پاس اب چلے جائیں, جو بغیر پیسے کے کام کرتے ہو صاحب. بغیر پیسے والا جو ہوگا نا, حقیقی معنوں میں آپ کو بتائے گا, وہ حقیقی معنوں میں. اچھا, یہاں بھی بہت سارے لوگ جو رقیہ کے نام پہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیس نہیں ہے, ہم رقیہ نہیں لیتے ہیں, لیکن جو خوشی میں دینا ہے تو دے دو, یہ بھی نہیں کہنا ہے صاحب. ٹھیک ہے, وہ لینا کہاں تک دوستوں سے بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. گویا کہ آپ نے ان کو لالچ دلایا ہوا ہے, اور انسان کیا کرتا ہے, چلو ہمارے اچھے کام میں آگے, ہمیں ٹریٹمنٹ کرایا, کچھ نہیں ہوا, چلو اس کو دے دیتے ہیں. تو ایک طریقہ بن جاتا ہے, اور آپ کے دل میں خواہش بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی محبت میں آپ کو دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کسی کو جادو کا اثر ہوا تو اس کو کیا کرے. اس تعلق سے بہت ساری باتیں علماء نے ذکر کی ہے. سب سے پہلی چیز جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے, بحری کا پتا. بحری کا پتا, ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر بحری کا پتا لیا جائے اور اس کو پانی میں ڈال دیا جائے, اور پانی میں ڈالنے کے بعد اس ایک ٹب کے اندر رکھا جائے, اور اس ٹب کے اندر انسان کو بٹھا دیا جائے یا کھڑا ہو, اس کو بار بار اپنے اوپر ڈالے, بار بار اپنے اوپر ڈالے, اور جو بھی اس کو دعائیں اور اذکار یاد ہو اس کو پڑھتا جائے, انشاءاللہ العظیم ایسا مسلسل کرتے رہے گا تو عین امید ہے کہ جادو یا سحر کا معاملہ جو بھی ہے یا جن کا معاملہ ہے, اللہ ہم اس کو ختم کر دے گا. بحری کا پتا آپ لوگ سرچ کریں گے تو موبائل کے اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوگا. اسی طرح دوسرا حجامہ, بخاری مسلم کی روایت کے مطابق حجامہ بھی ایک طریقہ ہے. کسی کو اگر تکلیف ہے, عام تکلیف, تو وہ بھی کروا سکتا ہے, اور جن اور جادو کا کوئی اثر ہے تو بھی حجامہ کارآمد ہوتا ہے. حجامہ کروائیں گے, جو خون نکالا جاتا ہے اس کے ذریعے بھی شیطان بسا اوقات یا اس طرح جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح شہد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ فیہ شفاء للناس, اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شہد آپ پیجئے جہاں تک ہو. کوئی مقدار نہیں ہے, کوئی مقدار نہیں ہے صاحب. جو مقدار بتانے والے ہو نا سب ڈھونگی بابا ہوتے ہیں کہ 7 بار پیجیے گا, 10 بار پیجیے گا, 3 بار پیجیے گا, 11 بار پیجیے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ شہد جتنا آپ کا دل کرے آپ پیجیے, 1 چمچ 2 چمچ یا جتنا بھی آپ پی سکیں. اسی طرح کلونجی, حبۃ السودا, حبۃ السودا کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث, حبۃ السودا لکل داء دوا, جس کو ہم کلونجی کہتے ہیں, کلونجی یا کالا زیرہ بھی کہہ لیں, جو بھی آپ شاید سمجھ رہے ہوں. تو کلونجی جو ہے اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر جو اس کو کھاتا ہے تو سوائے موت کے ہر بیماری کی دوا ہے. جن, جادو, یہ وہ جو بھی آپ کو ہے, انشاءاللہ اگر اس کا سیون کریں گے, اس کو آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی طرح آب زمزم,
آب زمزم یعنی زمزم کا پانی، زمزم کے پانی میں بھی شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مبارکن انہا طعام طعم و شفاء سقم، کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی، زمزم کے پانی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کے اندر سب سے مبارک پانی ہے، اور طعام و طعم، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانا بھی ہے۔ انسان بھوکا ہوتا ہے نا، ہم پانی پی لے تو ہمارا ٹھیک ہے پیٹ تو اس طرح بھر جاتا ہے، لیکن وہ بھوک نہیں مٹتی ہے، لیکن کوئی زمزم کا پانی پیے گا نا تو اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اسی طرح ایک ہے شفاء سقمک، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا صاحب؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو اس کو پینا چاہیے۔ کتنا پینا چاہیے؟ وہ آپ اپنے حساب سے، جتنا آپ کے پاس کوانٹٹی ہو اس حساب سے آپ پی سکے، 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ 4 گھونٹ، ایسا کوئی فکس نہیں ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل، زیتون کے تیل کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مبارک درخت ہے، اس کو مالش کرنا مبارک ہے، اللہ کے نبی نے مبارک کہا ہے، اور قرآن میں تقریباً 6 سے 7 جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ تینی و زیتون، تو زیتون میں بھی برکت ہے، اس کا مالش کریں یا اس کو کھائیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو بھی انشاءاللہ العظیم، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی، بارش کے پانی میں بھی بسا اوقات نہانا چاہیے، جن اور جادو اور دیگر چیزوں کا جو اثر ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، جو ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ فرماتا ہے کہ مبارک پانی ہے، بڑی بابرکت پانی ہے، اور ان تمام چیزوں سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگانا جی شیطان آتا ہے، جبکہ الٹا معاملہ ہے۔ خوشبو تو نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ایک ایک سنت سے وہ ڈرتا ہے، نبی کی ایک ایک سنت سے وہ ڈرتا ہے۔ آپ خوشبو لگائیں گے شیطان بھاگے گا، وہ آئے گا نہیں۔ یہ لوگوں نے، وہ دراصل شیطان نے لوگوں کو دجل کر کے رکھا ہوا ہے۔ تلبیس ابلیس جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں گے کہ یہ جو ابلیس ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے یا جو جن ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو دجل کرتا ہے، لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا دھوکہ کیسے کرتا ہے، کئی طریقے کی اس کی ہوتی ہے کہ کوئی گیا، فرض کرو یہ انسان ہے، یہ انسان کو کچھ لگا ہوا ہے، جن لگا ہوا ہے، جادو لگا ہوا ہے، وہ انسان اس کے پاس گیا اس کو چھڑانے کے لیے، تو وہ جنات دیکھے فریب اور دھوکہ کیسے دیتا ہے، وہ کہے گا ارے یہ بہت بڑا عالم آ گیا ہے، اسے تو میں ڈر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو اس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر وہ انسان جو دراصل شیطان اس کو لگا ہوا ہے، وہ شیطان اگر کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا انسان آ گیا میرے پاس، میں جا رہا ہوں یہاں سے، ہے نا، مجھ سے یہاں سے نکالو نکالو، اس طرح کی اگر کہتا ہے تو دجل کر رہا ہے، دراصل وہ ڈرتا ہوتا نہیں ہے اس سے۔ لیکن جب یہ کہتا ہے ارے اس کو لے کے آئے ہو، اس کے اندر کوئی طاقت واقت نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تو سمجھو کہ ڈر رہا ہے۔ اس کی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ علماء جو ماہرین ہوتے ہیں کہ باقاعدہ یہ دجل کرتا ہے سامنے والے سے، سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ اس دجل کے تعلق ایک شیطان کتنا دجل کرتا ہے، میں ابھی آج ہی شاید سن رہا تھا، جو مدنی عالم دین ہے اور غالباً بشیر، میں نام بھول رہا ہوں، بہرحال بشیر ان کے اس میں ہے لقب کے اندر، بشیر مدنی جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں کئی لوگوں کو چھڑایا ہوں۔ وہ باقاعدہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شیطان تھا جو لوگوں کو بہکا کے رکھا ہوا تھا، لوگوں کو حمزات، ہم نے نام سنا ہوگا نا کہ اس کا حمزات ہے، تو حمزات شریعت میں کیا ہوتا ہے، حمزات جو ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے، جو میں نے بتایا ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان مر جاتا ہے لیکن وہ شیطان موجود رہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس شیطان نے لوگوں کو بتا کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں، دراصل حمزات ہوں میں، اور وہ ہوں جو انسان مر جاتا ہے تو اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، تو ایسے ہی ہوا کہ لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کبھی ایسا کوئی نظر آیا جس نے کہا کہ میں حمزات ہوں تو مجھ کو بلانا۔ یہ اپنا واقعہ خود نقل کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کا ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ اپنے اہل حدیث سلفی عالم دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، میں اس کے پاس گیا، میں اس کے پاس گیا تو میں نے پوچھا اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا حمزات ہوں۔ کس کا حمزات ہے؟ ایک بچی پہ لگا ہوا تھا، ایک بچی کے اوپر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ابا کا حمزات ہوں، اور اس کے ابا نے کیا کیا تھا، اس کے ابا کافر تھے اور اس نے خودکشی کر لیا تھا، سوسائڈ، آتم ہتیا، اپنے آپ کو جان سے مار لیا تھا۔ تو کہتا ہے میں اس کا حمزات ہوں، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اس طرح کہہ کے، اور اس طرح کی باتیں بھی بتا رہا تھا۔ جیسے میں نے بتایا ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے تو اس کو تو معلوم ہی ہے، اب اس کی بچی کو بھی ایسی باتیں بتا رہا تھا جو اس کے ابو کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، انسان میں اکیلا ہوں بھائی، تو میرے علاوہ جو پرسنل میری بات ہوتی ہے میرے وائف کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں وہ انسان بھی جانتا ہے، وہ ہر کوئی نہیں جانتا، اللہ کیوں بتا دے،
जाहिर सी बात है, लेकिन जो शैतान होता है वो तो जानता है, वो तो शैतान बहुत सारी बातें उसको ऐसे भी बता के रखा हुआ था जो उसके बच्ची को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको बता दिया था। तो लोग समझते नहीं हमजाद कोई होता है, रूहें भटकती है, इस तरह लोगों को गुमराह करके रखा हुआ। आज भी ना लोग कहते हैं उसकी रूहें भटक रही, उसकी रूहें भटक रही। तो इस शेख ने उससे पूछा, अच्छा तुम हमजाद हो, तुम इस्लाम के बारे में कुछ जानते हो? वो कहता नहीं, मैं इस्लाम कुछ नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा कुरान की आयत कुछ याद है तुमको? कहता मुझको कुरान की आयत कुछ नहीं याद है। तो कहते अच्छा। तो फिर उन्होंने कुछ कुरान पढ़ना शुरू किया और कहते कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, और कहते हैं जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया तो जानबूझ के कहते हैं कि मैंने गलती किया, जानबूझ के मैंने गलती किया। वो कहते हैं कि मैंने जानबूझ कर जब गलती किया तो उसने बताया मुझे कि आप गलत पढ़ रहे हो। क्या किया? गलत पढ़ रहे हो। तो उन्होंने फौरन वहीं पे पकड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में नहीं मालूम है, इस्लाम के बारे में मुझे नहीं मालूम है, और तुम कुरान तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं गलत पढ़ा, तुमने बता दिया, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। जब वो पकड़ा गया तो डर गया, रोने लगा, वो शैतान रोने लगा। वो शैतान बड़े हसास किस्म के लोग होते हैं, हम जैसे लोग नहीं, 1000 झूठ बोले, हमारी 1000 झूठ पकड़ी जाए, हमें कुछ एहसास नहीं होता। वो बड़े हसास किस्म के लोग होते हैं। जब वो पकड़ा गया कि नहीं मुझे झूठ बोल रहा हूं, मैं उसकी झूठ पकड़ी गई कि वो बाकायदा वो जानता था इस्लाम के ताल्लुक से। उसने बाद में बताया कि दरअसल मैं मुसलमान हूँ, मैं जिन्नातों में से एक मुसलमान हूँ, दरअसल मैं खुद गुमराह हो गया था और मैं लोगों को कई सालों से गुमराह करके रखा हुआ था, और लोगों को गुमराह कर रहा था कि लोगों का हमजात होता है, रूहें मरती नहीं है, मरने के बाद भड़कती रहती है। मैं लोगों को ऐसे इसी उसमें करके रखा हुआ था, लेकिन आपने आज बता दिया, अब आज के बाद से नहीं करूंगा। तो ये दजल करता है शैतान, ये आम सामने वाले से ना धोखा देता है, उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बात ये चल रही थी कि खुशबू लगाना, बात इसी पे आई थी कि खुशबू लगाना चाहिए, खुशबू से वो भागता है। शैतान ने लोगों के दरमियान मशहूर करके रखा हुआ है कि खुशबू जो लगाओगे तो शैतान पकड़ लेगा, जबकि पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता खुशबू नहीं लगाएंगे तो उसको आने का मौका मिलता है, खुशबू आप लगाएंगे तो नहीं आएगा साहब। इसको करके आप देख लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा ना, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोहबान देते हैं, उसके अंदर खुशबू आती है, तो खुशबू से वो भागता है। तो कहते हैं क्यों भाग गया? दरअसल वो उसको नापसंद है खुशबू, किसी कोई भी खुशबू आप लगाएंगे, बखूर वगैरह हो या इस तरह कोई और चीज का खुशबू आप लगाएंगे, वो भागेगा, वो भागेगा, क्योंकि वो ये अल्लाह के नबी की सुन्नत से वो डरता है। इस तरह मिसवाक से भी बहुत डरता है। इंसान को मिसवाक रखना चाहिए या मिसवाक करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह उसको कभी नहीं पकड़े। जो मिसवाक करता है, जो पीलू वगैरह जो मिसवाक असल होता है, ब्रश और टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसवाक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नबी की सुन्नत है। इसी तरह मैंने शुरू में इशारा किया कि कुरान के अंदर शिफा है। कुरान भी आप जहां से पढ़ सको, अगर पढ़ता है तो इंसान उस पर जादू असर नहीं करता है। अगर जिस पर हो गया ना तो उसको भी चाहिए कि पढ़े, या सामने वाला जो रुकिया करने वाला है उस पर पढ़े। आमतौर पे क्या पढ़ना चाहिए जो शरीयत में साबित है और जो तजर्बात से साबित है? एक तो शरीयत में जो साबित है, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ सकते हैं, मुअज़्ज़तैन सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। इसी तरह सूरह साफ़ात, क्योंकि कुरान पूरी शिफा है, इसलिए नहीं पढ़ा जाए कि अल्लाह के नबी ने बताया, बल्कि कुरान पूरा का पूरा शिफा है। कुरान कहीं भी अगर किसी भी एतबार से पढ़ते हैं तो उसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। शिफा देने वाली जात कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। हम इसको सिर्फ जरिया बना रहे हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि कुरान के अंदर शिफा है, तो उससे शिफा ली जा सकती है। तो सामने मौजूद है, एक इंसान मौजूद है, उसको आप शिफा देना चाहते हैं तो सूरह साफ़ात की आयत पढ़ें। सूरह साफ़ात की 1 से लेके 10 आयत तक। सूरह ताहा की आयत जो है वो 65 से लेके 69 तक। इसी तरह सूरह आराफ की जो आयत है 1 से 117 से लेके 122 तक। सूरह यूनुस की आयत 79 से लेके 82 तक। ये चूंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब और अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत और इस तरह शैतानों की बात, जादू की बात, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें तज़किरा किया हुआ है, और जन्नत जहन्नम का अल्लाह ने तज़किरा किया हुआ है, इसलिए वो इंसान उससे डर जाता है। शैतान चूंकि जानता है, और जादू और जिन ये पूरा मामला शैतान के जरिए जो किया जाता है, शैतान उन तमाम चीजों से इंतहाई ज्यादा डरता है। जब वो डरता है तो वो भागने की कोशिश करता है। इसी तरह बात तजर्बात लोगों ने बताए हैं, और खुसूसन जो सऊदी अरबिया के आलिम दीन है, तो उन्होंने बताया कि गालिबन अब्दुल बासित अबरार मदनी है, वो बाकायदा उन्होंने अपने एपिसोड में कई चीजों का उन्होंने गलत भी तस्करा किया, कई चीजों का उनका रद्द भी किया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि कई लोगों पर जादू हुआ तो हम लोगों ने सूरह ज़िलज़ाल पढ़ा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये पूरी आयत जब कहते हैं हमने पढ़ा तो बाकायदा वो शैतान निकला, उससे हमने बात भी की, फिर वो गया भी। इस तरह के अपने तजर्बात बहुत उन्होंने शेयर किया है। तो ये बात तजर्बात है कि कुरान के जरिए भी जो आपको कुरान याद है, जो नहीं याद है, या जो नुसूस शरिया में साबित है, एक किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा अपने पढ़ने वालों के लिए कि शरई इलाज बजरिए दम,
کہ شرعی علاج کیسے کیا جاتا ہے دم کے ذریعے، یہ سعید القحطانی جو جن کی کتاب حصن المسلم ہے انہوں نے یہ کتاب کو لکھی ہوئی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ نظر بد اس کا علاج کیسے ہوگا، جادو اس کا علاج کیسے ہوگا، جن اس کا علاج کیسے ہوگا، اس طرح کے دیگر جو خرافات لوگوں میں رائج ہے انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح حدیث سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہیں، جیسے اسد اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، یہ 7 بار اگر پڑھا جائے تو اگر موت والی بیماری نہیں ہے تو اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں بھی ہمیں درد ہو رہا ہے، میں نے بتایا نا کہ جب شیطان آتا ہے تو شیطان کبھی کبھی کیا کرتا ہے، جو جوڑوں میں ہوتا ہے تو باقاعدہ تجربات جو بتا رہے ہیں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کیونکہ انہوں نے نکالا ہے شیطان کو باقاعدہ شرعی طور پہ، تو ان کو تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو جگہ بناتا ہے نا، تو جسے ہارٹ بیٹ ہمارا ہوتا ہے نا، ہلکا ہلکا وہ پمپنگ کرتا ہے یا تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، تو جہاں وہ رہتا ہے دراصل شیطان، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو وہ جگہ ہلے گی، وہ جگہ ہلتی ہے، تو اس جگہ پہ ہاتھ رکھے، اس جگہ پہ ہاتھ رکھیے آپ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من قدرتی من شر ما اجد واحاذر، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس جگہ بھی درد ہو، کیونکہ پین اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں اس کی جگہ ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ تکلیف زیادہ ہوگی، بسم اللہ کر کے 3 بار بسم اللہ کریں، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، کتنے بار؟ 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، 3 بار بسم اللہ اور 7 بار یہ دعا، وہ انشاءاللہ نکل جائے گا، وہ انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اسی طرح عذب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس کو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دعا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیکا، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اذان بھی دیا جا سکتا ہے، اذان بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو نکالنے کی پوری کیفیات یا 2 بھی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، میں نے بتایا کہ ایک انسان کوئی بھی کسی راقی کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے، یہ خود کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے۔ اور جو چیزیں جو ڈھکلسلے بازیاں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں جو خرافات اہل حدیثوں نے ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ آنکھیں بند کرو، وہ دعا پڑھائے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ دیکھو تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے، آنکھیں بند کرو، ایک کام کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، پھر اس کے بعد گول دائرہ کرے گا یا ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر پانی ڈالے گا، نہ جانے کیا کیا کرنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ مکس کرے گا اور کچھ جائز چیزیں بھی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ٹکوسلے بازیاں ہیں۔ باقاعدہ اسی شیطان کے ذریعے پھر پتہ کی جائے گی کہ جادو کہاں پہ رکھا ہوا ہے، پھر اس کو نکالا جائے گا، وہ زمین پھٹے گی، اس کے اوپر بلڈنگ بن گیا تو پھر وہ شیطان کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر وہ زمین پھٹے گی، پھر اس کے اندر جلے گا، پھر اندر چلے جائے گا۔ اس طرح کے دیگر جتنی بھی خرافات ہیں صاحب، سب کے سب غلط ہے۔ شرعی بات جو تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، خود آپ کریں صاحب، خود آپ سیکھ کے صاحب، اگر آپ کو ہے نا، آپ کو خود احساس ہوگا جہاں پہ وہ شیطان اگر آپ کے اندر ہے نا، وہ احساس ہوتا ہے، وہ جگہ تکلیف دیتی ہے، اس جگہ پہ خود آپ ہاتھ رکھیں، خود دعا کریں، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہے انشاءاللہ لازم خود پریشان ہوگا۔ جو اب آپ صفائی کا اہتمام کریں گے، جو میں نے آپ کو سامنے بتائی ہے پوری چیزوں کے پروٹوکول اگر فالو کریں گے نا، انشاءاللہ لازم وہ ہوگا نا، تو مشکل سے مشکل 2 سے 3 دن میں وہ نکل جائے گا۔ یہ پروٹوکول کو آپ فالو کر کے آپ دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے ایسا ہوگا۔ آپ راقی نہ بنے، نہ بننے کی دعوت دی جا رہی ہے، صرف اور صرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں اگر ہو تو آپ خود راقی بنے، خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، خود اس پر دم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔